MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رفیقنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی اذان دے دیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے 10 سورہ الرعد کی 10ویں اور 12ویں آیات ہیں، اور پہلے بھی گزشتہ 2 خطبات کے موقع پر میں انہیں کی تلاوت کرتا رہا ہوں. آج خصوصیت سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اقتباسات کے حوالے سے میں ان کی تلاوت کی ہے، جن کے متعلق میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات جو اس آیت کی تفسیر میں آپ نے لکھے ہیں، بیان فرمائے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی. الکبیر المتعال، کبیر ہے اور متعال ہے. عالم الغیب والشہادہ کا ایک تعلق اس کے الکبیر اور اس کے المتعال ہونے سے ہے، جس کے متعلق اشارتاً میں نے پہلے ذکر کیا تھا. لیکن اس طرز بیان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہی ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور وہی ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے. بندوں کو نہ تو ظاہر کا کچھ علم ہے نہ غیب کا کچھ علم ہے، اور چونکہ علم سے ہی کبر اور علم ہی سے بلندی عطا ہوتی ہے، تمام سربلندی علم کے نتیجے میں ہے، تمام عظمت علم کے نتیجے میں ہے. اس لیے نہ انسانوں میں کوئی کبیر ہے نہ انسانوں میں کوئی متعال ہے. اگر کبیر ہے تو اللہ کی ذات ہے، اگر متعال ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے. اور جہاں تک بندوں کا تعلق ہے، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، جو ظاہر کرتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. سب برابر ہیں اس کی نظر میں. من اسر القول ومن جہر به، اور وہ بلند آواز میں اونچی اونچی باتیں کرے اور اپنے بلند بانگ ارادوں کا اظہار کرے یا دعوی کرے، یا کوئی مخفی باتیں دل میں چھپائے پھرتا ہو، تو میں خدا کی نظر میں سب برابر ہیں. تو من ہوا مستخفٍ باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات کے پردوں میں چھپتا پھرے اور دن کو کھلم کھلا باہر نکلے، ان دونوں کی حقیقت کو بھی وہی جانتا ہے. اور ان سب کے لیے ہر حال میں خدا ہی کی تقدیر سے کتاب مقرر کردہ ایسے محافظ ہیں جو ان کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور اگر خدا کی حفاظت نہ ہوتی تو نہ رات کو زندگی کا قیام ممکن تھا نہ دن کو زندگی کا قیام ممکن تھا. اللہ کی حفاظت کی تقدیر کے تابع ہی جو آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے ساتھ جاری ہے، ان کو ہر لحظہ موت سے بچا. آواز میں میرا خیال ہے پہلے شاید آواز نہیں آ رہی تھی یا کم آ رہی تھی، جو اب اونچا کیا گیا اب نہیں آ رہی. تو چھیڑنے والے ہیں نا بیچ میں، وہ زیادہ ہی چلاکیاں کرتے ہیں. کبھی اونچا کیا، زیادہ اونچا ہو گیا تو پھر ایک دم بند کر دیا. اب یہ بند کرنے والا حال ہے. ٹیلی ویژن پہ بھی نہیں جا رہی، بند جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو سمجھدار آدمی کو کہیں ہلکے ہاتھ سے اس کو اونچا نیچا کرے. پوری اب آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں آ رہی. لاؤڈ اسپیکر کا نظام الگ ہے اور ٹیلی ویژن کا الگ ہے. اس کو ایک کرنا پڑے گا، ورنہ یہ دخل اندازیاں رہیں گی. اور لاؤڈ اسپیکر میں جب بد نظمی ہوگی تو لازماً باہر کی دنیا پر بھی اس کا بد اثر پڑے گا. ٹیلی ویژن پہ بھی تو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. اس لیے آپ شاہ صاحب کو، میں مخاطب ہوں سید وسیع شاہ صاحب کو، آپ اس انتظام کو بھی سنبھال لیں اور ایک ہی نگران دونوں کا ہو. ٹھیک ہے؟
ابھی تک ڈیڈ ہے بالکل. تو پتہ کرے جا کے کیا تماشا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اگر تعلق نہ ہوتا تار کا تو پھر ایک دم اونچی آواز کیسے آتی؟ وہیں چھیڑا کسی نے. جو لاؤڈ اسپیکر کنٹرول سسٹم ہے اس کو ضرورت سے زیادہ چھیڑ دیا اور پھر واپس کیا تو اور ہاتھ پاؤں مارے گئے ادھر ادھر. میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے افراتفری میں ہاتھ پاؤں مار کے خراب کر دیا ہے. آپ جا کے دیکھیں اس کو ٹھیک کروائیں. اب الگ یوکے کا کوئی نہیں ہوگا. جہاں میرا کتاب ہوگا وہاں مرکزی نظام کتابیں ہوگا. ہمیشہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. مجھ تک آتی ہے آواز سے. کیا ذرا ہے ہی نہیں، ورنہ یہاں سے فیڈ بیک آ جاتا ہے بولنے والے کو، فوراً پتہ چل جاتا ہے. یہ آواز یہاں سے پہنچ رہی ہے آپ کو، سمجھیں؟ کیوں جی نہیں ہو سکتا ٹھیک؟ وہ تو مجھے پتا ہے، میں پہلے بھی کہی ہوگی. جی نہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں ایک طرف. اچھا بس پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو پورا انتظام سنبھال کے پھر مجھے بتانا. اب آواز آ رہی ہے اس میں؟ اب بند ہو گئی. وہ کنیکشن ٹوٹا ہوا سا ہے، کبھی لگ جاتا کبھی نہیں لگتا. مائکرو فون بدلنے سے کیا ٹھیک ہو. بڑی آواز آئی ہے نکلنے کی. وہ غلط جگہ لگی ہوئی تھی، ٹوٹی. کام سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اب آواز آ رہی ہے نا؟ میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں عالم الغیب والشہادہ کا مضمون ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ تمہیں جب کچھ کسی حال کا علم نہیں، نہ ظاہر کا نہ غائب کا، تم اپنی حفاظت کا کیا انتظام کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. اور جو اندرونی خطرات ہیں اور اکثر اندرونی ہیں، اور جو مخفی خطرات ہیں اور اکثر مخفی ہیں، ان سے انسان کے اندر مقابلے کی طاقت ہی نہیں، کیونکہ علم کے بغیر مقابلہ ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جس پہلو سے انسان کو کسی علم سے محروم رکھا ہے، وہاں اس کی نگرانی کی ذمہ داری خود سنبھال لی ہے. بس یہ تعلق ہے اس مضمون کا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ انسان کے آگے اور پیچھے خدا کے حکم سے ایسے کرندے چلتے ہیں جو اس کی تقدیر سے، اسی کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں. ورنہ موت کی تقدیر بھی خدا ہی کی ہے، زندگی کی تقدیر بھی خدا ہی کی ہے. اس تعلق میں نیکی کو چھپ کر کرنا اور نیکی کو اعلانیہ کرنا، یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روشنی ڈالی ہے، اور بہت ہی گہری اور حکمت وسائل پر مشتمل یہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی اس آیت کریمہ کے بہت سے پہلو ہیں، بے شمار ایسے ہیں جن پر ایک وقت میں اکٹھے روشنی ڈالنا تو درکنار، اس کا ذکر بھی ممکن نہیں ہے. بہت ہی وسیع
مضامین پر پھیلی ہوئی یہ آیات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نیکی کے چھپانے اور نیکی کے ظاہر کرنے کے مضمون کو خصوصیت سے پیش نظر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں پس مومنوں کی بھی دو ہی قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے، مومنوں کو بھی دو ہی قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے، سرم و علانیتاً، یا وہ مخفی زندگی بسر کریں گے یا کھلی کھلی علانیہ زندگی۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ علانیہ کی جاویں، اور اس سے غرض یہ ہے کہ تا اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تحریک ہو۔ علانیہ نیکی میں ایک حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کو بھی تحریک ہو، ورنہ مخفی نیکیاں ہر انسان کی ذات میں ڈوبی رہیں گی اور معاشرے میں عموماً نیکی میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوگی۔ اور اس سے غرض یہی ہے کہ تا دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی پڑھیں اس سے پہلے ایک سطر چھوٹ گئی تھی، نماز کا ذکر چلا ہے، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عبارت یوں ہے کہ غرض یہ ہے کہ تا اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی وہی نیکیاں کریں، یعنی وہی کریں۔ جماعت نماز یعنی با جماعت نماز علانیہ ہی ہے، اور اس سے غرض یہی ہے کہ دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی پڑھیں۔ اور سرن اس لیے کہ یہ مخلصین کی نشانی ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے۔ یہاں تک بھی سرن نیکی کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرے اور دوسرے کو علم نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر اخلاص مند ملنا مشکل ہے کہ نیکی کو عمدن اتنا چھپائے گویا اس کے وجود کے دوسرے حصے کو بھی اس نیکی کی خبر نہ ہو۔ انسان میں یہ بھی ایک مرض ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے سمجھیں، کہ مراد یہ ہے کہ اس کے خرچ کے معاملات پر لوگوں کی بھی نظر ہو۔ یہ سمجھیں کا مضمون یا تو کوئی غلط لکھا گیا یا حضرت مسیح علیہ السلام بعض دفعہ بعض الفاظ کو زیادہ وسیع معنوں میں استعمال فرماتے ہیں جو روزمرہ کے استعمال سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ جو الفاظ یہاں لکھے ہیں وہ یہی ہیں۔ یہ بھی ایک مرض ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے سمجھیں، شاید مراد یہ ہو کہ لوگ بھی اسے کچھ سمجھیں، اس کو عزت دیں، اس کو مرتبہ دیں۔ مگر میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، یہ ہے وہ اصل بات جس کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت کو چنا ہے۔ آپ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا توقع ہے، اور آپ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنی گہری دلی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے۔ مگر میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ میری جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر اپنا نام تک ظاہر نہیں کرتے۔ بعض آدمیوں نے مجھے کئی مرتبہ پارسل بھیجا ہے اور جب اسے کھولا ہے تو اندر سے سونے کا ٹکڑا نکلا ہے یا کوئی انگشتری نکلی ہے اور بھیجنے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ کسی انسان کے اندر اس مرتبہ اور مقام کا پیدا ہونا چھوٹی سی بات نہیں، اور نہ ہر شخص کو یہ مقام میسر آتا ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے ساتھ اسے ایک صافی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی۔ یہ ہے سرن کا مضمون جو بہت ہی گہرائی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے، اسے دکھاوے کا تو خیال نہیں ہوتا، لیکن بالارادہ اخفاء کا بھی کوئی طریق اختیار نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں پر کوئی حرف نہیں ہے، کیونکہ چھپانا بھی ایک زحمت ہے، اور کوشش کر کے کسی چیز کو چھپانا کسی غیر معمولی ارادے کی بنا پر کی بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔
ورنہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ عام طریق نہیں ہے انسانی۔ ایک انسان ریا سے پاک نیکی کرے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ دیکھتا یا نہیں دیکھتا۔ اور اسی تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنا بھی ایک تجربہ بیان فرمایا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جیسے انسان طویلے میں نماز پڑھے، ارد گرد گھوڑے بندھے ہوں، تو کسی کو خیال آئے گا کہ گھوڑے دیکھ رہے ہیں؟ وہم گمان میں بھی نہیں یہ بات آتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کیونکہ میری نماز کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، جس کے ساتھ ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اسی کا خیال ایسا غالب ہو جاتا ہے کہ کسی اور طرف توجہ جاتی ہی نہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہر نماز کو چھپا کر ہی پڑھا جائے تو وہ سری نماز بنے گی، ورنہ علانیہ ہو جائے گی۔ یہ مضمون بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر چیز جو ظاہر ہے وہ ظاہر نہیں ہے، بعض دفعہ سری ہوتی ہے اور اس کے اندر سر ہوتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو نماز لوگ دیکھتے تھے اور وہ نمازیں جو دوسروں کی دیکھتے تھے، بظاہر تو ان میں فرق نہیں تھا۔ اگر خشوع و خضوع ہے تو بعض دفعہ غیروں میں بھی بڑے زور سے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، مگر یہ سری کیفیت کہ پرواہ کوئی نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ان کی حیثیت حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ جس نے دیکھنا تھا وہ جانتا ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ بھی ایک سر ہے جو علانیہ نمازوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور نیکی کا بھی یہی حال ہے۔ بعض دفعہ ایک انسان چندے لکھواتا ہے، چندے ادا کرتا ہے، نام اس کے نام رسیدیں کٹتی ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے چندے کے نظام کی بھی حفاظت کرنی ہے، مگر دینے والے کے ذہن میں کسی طرح بھی کسی قسم کا کوئی ریا کا تعلق نہیں ہوتا۔ مگر اس کے باوجود کچھ ایسے بھی ہیں جو محنت کر کے اپنی نیکی کو خود اپنی ذات سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یہ بہت اہم مضمون ہے، یہ کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے، ورنہ لفظاً تو ایک ہاتھ سے آپ نیکی کریں تو دوسرے ہاتھ کو ضرور خبر ہوگی، کیونکہ آپ ایک ہی وجود کے حصے ہیں۔ مگر یہ جو مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عشاق کے حوالے سے بیان فرمایا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایسے ایسے بھی ان میں ہیں کہ مجھ تک سے نام چھپاتے ہیں، اور مومن کا اپنے آقا سے اتنا بھی نہیں فرق ہوتا جتنا ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ بس ایک ہاتھ سے نیکی کرنا اور دوسرے ہاتھ سے چھپانا، اس سے بہتر انداز میں ظاہر نہیں فرمایا جا سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی لوگ بعض دفعہ زیورات بھیجتے تھے اور خود آپ پر بھی نام ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن بہت سے ایسے تھے جو آپ پر ضرور ظاہر کرتے تھے، اور دونوں باتیں اخفاء میں ہیں۔ جس نے نہیں ظاہر کیا اس نے اپنے پر اعتماد نہیں کیا، یہ نہیں کہ مسیح موعود پر اعتماد نہیں تھا، اس نے اپنے پر اعتماد نہیں کیا، اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ اگر میں نے مسیح موعود پر بھی نام ظاہر کر دیا تو شاید میں اپنے نفس کی انا کی پیاس بجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور دل چاہتا تھا کہ میں مسیح موعود علیہ السلام پہ اپنی نیکی کو ظاہر کروں تاکہ دعائیں بھی حاصل کروں، لیکن دعاؤں کے ساتھ جہاں نفس کی میلونی کا خطرہ ہوا، وہاں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے کرنے والے کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا، اور اعتماد نہ ہونے کے نتیجے میں اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی انا کی گردن پر چھری پھیری ہے۔ گویا اب کوئی امکان باقی نہیں رہا کہ میری انا کسی طرح بھی خوش ہو سکے، اس لیے یہ قربانی تو ضرور خالصۃ اللہ کے لیے ہوگی۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہی تحریر میں ایک بات بیان فرما کر اس کا ایک پہلو روشن فرمایا، اور اس بات سے پردہ اٹھا دیا کہ کیسے ایک ہاتھ کی نیکی کا دوسرے ہاتھ کی نیکی کی دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ پھر ایسے بھی ہیں جو یہ اس غرض سے کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے
کہ اس کے اندر کسی انسان کا کوئی واسطہ نہ رہے. اور ایسا کرتے ہوئے وہ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب نام چھپاتے تھے تو کسی تکبر کی بنا پر نہیں کہ میرا خدا سے براہ راست تعلق ہے، بلکہ خدا کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کے لیے کہ میں بھی ایک طرح بندہ ہوں، میری نیکی براہ راست اس تک پہنچے اور کسی اور کا دخل نہ ہو. یہ مضمون ہے جو عین ایسے باریک کنارے پر کھڑا ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر غلط ہو تو ایسا آدمی ٹھوکر کھا کے گر بھی سکتا ہے، اگر صحیح ہو تو بہت بلند مقام تک اس کو پہنچا دیتا ہے، اور گرتا ہے تو خدا کی جھولی میں گرتا ہے. بس اس پہلو سے سر کا مضمون بہت ہی گہرا اور باریک ہے، اور جب تک ہم اس مضمون کو نہ سمجھیں زیادہ ترقیات نہیں کر سکتے، کیونکہ سر کے اندر جو اندھیرے ہیں وہ اپنی ذات کی راہ میں بھی حائل ہوتے ہیں. سر کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے، اس لیے جو اپنی نیتوں کو ٹٹولتا رہتا ہے اسے رفتہ رفتہ وہ بصیرت عطا ہوتی ہے، جیسے اندھیرے کمرے میں رہنے کے عادی کی آنکھوں کو عطا ہوتی ہے. وہ آنکھیں رفتہ رفتہ کھل جاتی ہیں، اور بہت مدھم روشنی بھی ہو تو اس میں بھی کچھ دکھائی دینے لگتا ہے. مگر جن کی آنکھیں ہمیشہ باہر ہی کھلی رہیں، ان کے وہ نفس کے اندھیروں میں کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ نیتوں کا آغاز انا سے ہوا تھا یا رضا باری تعالیٰ کی خاطر قربانی سے ہوا تھا. بس یہ وہ سر کا پہلو ہے جس پر جماعت کو غور کرتے رہنا چاہیے، اور جب تک یہ محاورہ نہ ہو جائے کہ ہم اپنی نیتوں کو خوب پہچان لیں اور ہماری نیتوں کے گرد لپٹے ہوئے کوئی پردے حائل نہ ہو ہماری نظر کے درمیان اور نیت کے درمیان، اس وقت تک قلب کی صفائی ممکن نہیں ہے. جب صفائی ہو جائے پھر وہ مقام آتا ہے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ اب یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں، پرانی باتیں رہ گئی ہیں. کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، ان سے میری توجہات کا مضمون بہت بالا ہو چکا ہے. بس وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ بیچ کی منازل ہیں. اس لیے ہر انسان کو اپنی نیتوں پر نظر رکھنا، خواب و عبادت کے تعلق میں ہو، خواب و مالی قربانی کی تعلق میں ہو، یا وقت کی قربانی اور خدمات کے تعلق میں ہو، نہایت ضروری ہے. اور خطرات اس وقت درپیش ہوتے ہیں جب غیر کی تحسین کی آوازیں آنے لگتی. وہی وقت ہے جو ایک قسم کی طمانینت کا وقت بھی ہے اور خطرات کا وقت بھی ہے. اور یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جہاں اس سے مفر کوئی نہیں، بھاگ سکتے ہی نہیں ہیں. اب ہم جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں ان پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، اور عمراء بھی نہ صرف نظر رکھتے ہیں بلکہ شکریوں کی چٹھیاں لکھتے ہیں اور مجھے بھی ساتھ بھیجتے ہیں. امیر صاحب یو کے کی بہت سی چٹھیاں میرے پاس آتی ہیں جو نقول ہیں ان لوگوں کے نام لکھی ہوئی چٹھیوں کی جن کو یہ لکھا گیا کہ آپ کی مالی قربانی جس انداز سے آپ نے کی، جس پیار اور خلوص سے کی، وہ ہم تک پہنچی اور درج ہوئی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے دنیا کی حسنات سے نوازے. غرض کے قرضی کے اسی قسم کا مضمون ہے تو سب لکھنے والے لکھتے ہیں اور مجھے بھی چٹھی بھیج دیتے ہیں. اور مجھے جو چٹھی بھیجنا ہے اس نیت سے نہیں کہ دیکھو ہم کتنی عمدگی سے اور فوری کام کر رہے ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ جو دعائیں ان کے دل سے ایک اچھے خدمت کرنے والے کے لیے اٹھی ہیں وہ میرے دل سے بھی اٹھیں. اب لکھتے ہیں ہم تو ان تک بھی آواز پہنچتی ہے، میری نیکی محسوس کی گئی ہے، ان کے نفس کو بھی ایک طمانینت نصیب ہوتی ہے. اور یہ وہ طمانینت ہے جو خطرے میں بھی پر بھی منتج ہو سکتی ہے. اور یہاں لازم ہے کہ ہم اس خدا کی پناہ مانگیں جس کی طرف سے معقبات من بین یدیہ و من خلفہ مقرر ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے خطرات سے بچاتے رہیں. تو نیکی کا مضمون
जितना गहराई में जाकर देखा जाए उतना ही ज्यादा बारीक से बारीक तर होता चला जाता है और बहुत रिफतों में जा पहुंचता है। जितनी गहराई है उतनी ही रफतें पैदा हो जाती हैं और उस पर उन रफतों के समझने के नतीजे में फिर इंसान को रफतें नसीब होती हैं। उनको समझे बगैर नेकी के आम फल तो उसे मिलेंगे, मगर वो फल जो लामुतनाही हैं वो फल उनके हिस्से में आते हैं जिनकी नीयतें लामुतनाही तौर पर खुदा के लिए वक्फ हो चुकी हैं। बस खर्च तो हमने करना ही करना है। जिसने 10 रुपए चंदा देने की तौफीक पाई है अपनी तौफीक के मुताबिक वो 10 ही दे सकता है। जिसने लाख या करोड़ की पाई है उसने भी तौफीक के मुताबिक ऐसा किया, मगर ना 10 के मुतालिक हम कह सकते हैं कि वो खुदा के यहाँ गैर मामूली मकबूलियत पा गया, ना करोड़ के मुतालिक कह सकते हैं कि वो खुदा के यहाँ गैर मामूली मकबूलियत पा गया। खुदा के यहाँ हिंसे खत्म हो जाते हैं और वो आखिरी नीयत है जिस पर खुदा की नजर होती है। गुर्बत और अमारत की तफरीक मिट जाती है। हर पेश करने वाला बराबर एक सफ में खड़ा हो जाता है। बस इन मानों में वो आयत एक मजमून पेश कर रही है, सवाउम मिनकुम मन असरल कौल व मन जहर अलैहि। अब खुदा के हुजूर तुम सब बराबर हो गए हो। हाँ, तुमने बढ़ बढ़ के चंदे पेश किए या छुप छुप के किए, लाजिम नहीं कि छुपा हुआ आगे बढ़ गया है, क्योंकि छुपे हुए की नेकियों में बाद छुपी हुई बदियां भी दाखिल हो जाती हैं और अलानिया नेकी करने वाले के अंदर भी बाज इख्फा के ऐसे पहलू हैं जिन पर खुदा के सिवा किसी की नजर नहीं। बस ये अजीब मजमून है कि अमीर और गरीब, जाहिर और मख्फी सब बराबर हो जाते हैं खुदा की नजर में, और वही एक है जो जानता है कि नेकी क्या है, किस हद तक है। और अगर हम मेहनत करके अपनी नेकियों को खुदा के लिए खालिस करने की कोशिश शुरू कर दें तो ये जिंदगी भर का सफर है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि आज आपके दिल में ख्याल उठा और कल वो बात खत्म हो गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी के हर शोबे पर यह मजमून हावी है और तमाम जिंदगी खत्म नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हर रोज हम कुछ ना कुछ करते हैं और जो भी करते हैं उसमें हमारी नीयतें शामिल होती हैं खुदा के लिए या गैरुल्लाह के लिए काम करने की। अपने बच्चों को पालते हैं, अपनी बीवियों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, ताल्लुकात के दायरे में जकड़े हुए हम आगे चलते हैं और हर ताल्लुक के दायरे के अंदर खुदा ताला मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं देता। अगर उसकी तरफ ध्यान जाता है और वो एक मौजूद हकीकत के तौर पर हर ताल्लुक के दायरे में दिखाई देने लगता है तो ये वो है जो इस दुनिया में बका नसीब हो जाती है और बाकी और लाफानी से एक ताल्लुक शुरू हो जाता है और फिर हर ताल्लुक के वक्त इंसान अपने से बेहतर उस इंसान से बेहतर जिसने ये बातें महसूस की हैं सवाए खुदा के और कोई नहीं समझ सकता कि उसने खुदा की मौजूदगी को कैसा पाया। क्या खुदा की मौजूदगी के नतीजे में उसे कोफ्त हुई और तबीयत मुकद्दर हुई और उसका लुत्फ जो था वो कुछ बकबका सा हो गया, या खुदा की मौजूदगी के ख्याल से उसके लुत्फ में एक मजीद चमक पैदा हो गई और उसका लुत्फ एक आसमानी नौयत का नाकाबिल बयान लुत्फ बन गया। ये दो इंतहाएं हैं जिनके दरमियान हर मोमिन का कदम या एक इंतहा के करीब है या दूसरी इंतहा के करीब है और लामुतनाही हैं ये मनाज़िर। एक मुब्तदी जो सफर करता है वो पहली जो हालत है उसके करीब रहता है, यानी खुदा का तसव्वुर तो उठता है बार बार, लेकिन घबराहट पैदा होती है कि ये मेरी दुनिया के ताल्लुकात, इसके मज़े में अब मैं खुदा का मजमून दाखिल करूं तो ये मज़ा किरकिरा हो जाएगा।
सोते जागते उठते बैठते खाते पीते गुफ्तगू में या खामोशी में हर हाल में इंसान पर ये कैफियत तारी हो सकती है कि वो खुदा की हस्ती का तसव्वुर बांधे और वो तसव्वुर या अजनबी लगे या ऐसा तसव्वुर हो जिसकी तलाश थी जो इस खला को भर देने वाला हो। ये जो आखिरी बात है ये आसान नहीं है, और महज ये कह देना कि खुदा सबसे प्यारा है बिल्कुल गलत है जब तक प्यारा बन के ना दिखाए। और प्यार यूं ही पैदा नहीं हो जाया करते। इंसान से हमारे प्यार जो है वो ताल्लुकात के नतीजे में लंबे अरसे में पैदा होते हैं, और अपनायत होकर जब दुई मिसती है तो फिर ताल्लुक एक और मंजिल पे जा पहुंचता है, एक और बुलंदी हासिल कर लेता है। तो खुदा ताला की ज़ात और इंसान की ज़ात में इतना बोध है कि इंसान से ताल्लुक में भी अगर मनाजिल बहुत हैं बीच की, और वो आखिरी यकजान होने की मंजिल बहुत बाद में आती है, तो खुदा के ताल्लुक में तो बहुत ही मुश्किलात हैं, और दुआ के बगैर ये मजमून हल हो ही नहीं सकता, ये सफ़र तय होना मुमकिन ही नहीं। क्योंकि शुरू में तो इंसान की तबीयत ये अजनबियत महसूस करती है कि जब मैं इंसान से प्यार करता हूँ, इंसान की खूबसूरती को देखता हूँ, उसके एहसानात को देखता हूँ, तो ये सारी बातें कुर्ब से मालूम हो रही हैं, और इसमें हम जिन्स होने की वजह से कोई बोध नहीं, कोई अजनबियत नहीं है, एक तभी चीज है। मगर इस ताल्लुक को अहमियत ना दूं, इसको अदना समझूं, और वाकई दिल के वलवले के साथ अपनी मोहब्बतों का मरकज खुदा को बना लूं, ये जब तक हकीकतन उसको समझ ना आए, अगर वो ऐसा दावा करता है तो झूठ बोलता है। ये आसान काम है ही नहीं, क्योंकि जो यकसानियत है जब तक वो ना हो उस वक्त तक मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। सबसे बुलंद तर मोहब्बत वो है जो यकसानियत से पैदा होती है, उसमें फिर कभी कोई दूरी नहीं होती। जो मोहब्बतों का सफर करते हैं, आगाज में जो मोहब्बत बहुत ही गैर मामूली तौर पर ताकतवर दिखाई देती है, जब भी उसमें रखना पड़ता है यकसानियत के फुकदान से पड़ता है। मियां और बीवी और कैसे ही प्यार से इकट्ठा जिंदगी का सफर शुरू करें, यूं यूं वक्त के साथ मुख्तलिफ सूरत हाल पर रद्द अमल में इख्तलाफ दिखाई देता है, यूं यूं नजरियात के इख्तलाफ जो हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी पर असरअंदाज होने लगते हैं। वो जो दखल अंदाजी है वो मोहब्बतों के अंदर एक रखना डालने वाली दखल अंदाजी होती है, जो यकसानियत के फुकदान से पैदा होती है। और रफ्ता रफ्ता वही चीज जो पहले खूबसूरत दिखाई देती थी, उसकी खूबसूरती के बावजूद उसमें वो दिलचस्पी बाकी नहीं रहती। दिल पीछे हट जाते हैं, हालांकि जिस्म वही रहते हैं। तो इस वजह से दर हकीकत मोहब्बत का फलसफा ही यकसानियत है, और जब तक यकसानियत पैदा ना हो, अगर जिनसें भी अलग अलग हों तो मोहब्बत का पैदा होना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए वो बुजुर्ग जिनका मैं जिक्र किया करता हूँ, बाबा अपना अब्दुल सत्तार साहब, बुजुर्ग साहब कहते थे, अब्दुल सत्तार खान, कादियान में एक पठान मुहाजिर थे जो उनको हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से गैर मामूली इश्क था, और खुदा पर ऐसे थे कि जो दिल में दुआ उठती, दिल से दुआ उठती, बहुत जल्द उसका जवाब मिलता था। और सादा इंसान मगर बहुत गहरा और बारीक मिजाज। चुनांचे उनका जो वाक़या मैंने पहले भी बार आपके सामने रखा है, वो इस मौके पर भी जिस पहुंचता है। उन्होंने एक दफ़ा ये दुआ शुरू कर दी कि ए खुदा, अगर मैंने तो मलका विक्टोरिया को देखा नहीं है, तो नाम सुना, ना उसके साथ मेरा कोई कौमी ताल्लुक है, ना जिस्मानी तौर पर कोई तहरीक मेरे दिल में उसके लिए पैदा हो सकती है। हाँ, उसकी नेकी के तस्करे सुने हैं कि अच्छी बादशाह है। तो अगर कोई मुझे कहे कि मलका विक्टोरिया से इश्क शुरू कर दो, मैं कैसे कर सकता? फिर तो मुमकिन नहीं, मेरी ताकत में ही नहीं है।
اور پھر عرض کیا کہ اے خدا پھر جنسوں کا بھی تو اختلاف ہے. اب کہاں میرا اور ملکہ وکٹوریہ کا فرق، کہاں میرا اور تیرا فرق، کوئی نسبت ہی نہیں ہے. جہاں قدر مشترک ہی کوئی نہیں، وہاں کیسے میں تجھ سے محبت کروں؟ مجھے یہ سمجھا دے. یہ دعا کرتے ہوئے کشفی حالت طاری ہو گئی، اور اس کشفی حالت میں ان کو الہام ہوا، ایک شعر الہام ہوا: عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تا نسوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شود، یا پروانہ شیدا می شود. کہ عشق تو پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اگر شمع جلے نہیں تو پروانے کو کیا دیوانگی ہے، کیا پاگل پن ہے کہ وہ شمع پر جا کر، بجھی شمع پر جا کر اپنی جان نچھاور کرے. پروانہ جلتا تو ہے مگر پہلے شمع جلتی. معشوق پہلے جلتا ہے، عاشق بعد میں جلتا ہے. عجیب جواب تھا یہ. اور چونکہ وہ بہت ہی گہرے عارف باللہ تھے، وہ اس مضمون کو سمجھ گئے کہ دراصل خدا سے محبت خدا ہی کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے، اور ساری کائنات میں خدا کی محبت کے مظاہر بکھرے پڑے. کوئی بھی زندگی کا سانس ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان کا مظہر نہ ہو. وہ ہماری طلب کر رہا ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے. تو اس مضمون کو سمجھیں تو پھر ایک یکسانیت کے مضمون کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. پھر جو کچھ وہ ہے ویسا بننے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. اور اگر خدا محسن ہے اور بندہ محسن بنتا ہے، اور خدا کے احسانات کا دائرہ جو لامحدود ہے اس پر نظر رکھ کر محسن بننے کی کوشش کرتا ہے، تو خدا سے ایک قسم کی یکسانیت پیدا ہونے لگتی ہے. اور پھر خدا کا فضل ہے جو اس کی اس دل کی تمنا کے تیل پر آسمان سے اپنی محبت کا شعلہ برساتا ہے، اور نور علی نور بن کر وہ انسان جو خدا سے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا، محبت میں اس کا شریک ہو جاتا ہے. تو شمع پہلے جلتی ہے، پروانہ بعد میں. یہ مضمون ہے کہ وہ شمع روشن ہے، اور اس کی روشنی ساری کائنات پر پھیلی ہوئی. اللہ نور السماوات والارض. اس پر غور تو کرو، جب تم اس کے نور کے پردوں کو دیکھتے ہو جو پردوں کے پیچھے ہے لیکن پردے چمک اٹھے، تو دراصل تمہیں اسی سے تو محبت ہو رہی ہے. ان کو بیچ میں حائل کیوں رہنے دیتے ہو؟ حسن خواہ انسان کا ہو، خواہ پھولوں کا ہو، خواہ پہاڑوں کا ہو، ندی نالوں کا ہو، یا صحراؤں کا حسن، وہ بھی تو ایک حسن ہے. صحراؤں کا حسن ہو، ہر حسن پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حسن کار فرما ہے. اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیس ہوئے خمدار کا. یعنی ہمیں تو خوبصورت آنکھیں بھی تیری طرف لے جاتی ہیں، اور ان کی زلفیں بھی خمدار ہوں بھی تو ان کا ہاتھ تیری طرف اٹھتا ہے. یہ ساری نظم اسی مضمون کی مظہر ہے کہ کس طرح خدا کا حسن روشن ہو چکا ہے، اور جگہ جگہ ذرے ذرے میں روشن. اور جدھر بھی نظر ڈالو تمہیں خدا کی محبت کی راہیں دکھائی دیں گی. لیکن پہلے یہ شعور تو پیدا کرو، یہ حسن ہے کیا اور کس کا ہے. اس مضمون میں جب تم داخل ہوتے ہو تو ہر قدم پر اذن اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کے اذن کے بغیر اگلا قدم اٹھانے کی توفیق نہیں، ورنہ اس مضمون میں بھی ہر قدم پر وہ خطرات ہیں جن سے بچانے کے لیے آیت کے اس حصے کی ضرورت پڑتی ہے: لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. کیونکہ یہ مضمون بسا اوقات
حقیقت سے مجاز کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو مجازی میں غرق کر دیتا ہے. اور جتنے قدم خدا کی طرف بڑھنے کے ہیں اتنی ہی ٹھوکریں اس راہ میں حائل ہیں. ہر قدم پر ایک ٹھوکر بھی ہے اور آگے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں. تو جس کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے اسی کی طرف کیوں توجہ کی جائے. لہو موقبات، اس کے پاس ایسے موقبات ہیں جو تمہاری حفاظت کر سکتے ہوں، تمہارے آگے اور پیچھے چلیں، تمہاری نیتوں پر نگران ہو جائیں. مگر اگر اس سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھو گے تو یہ نصیب ہوگا، ورنہ نصیب نہیں ہو سکتا. باقی جتنے دعوے کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں کہ ہم نے تو خدا کی محبت کو پا لیا ہے، ہم سمجھ گئے، ہم نے قربانی خدا کی خاطر کر دی. ایک آدھ دفعہ نیت صاف کر کے خدا کی خاطر چھپ کے کی ضرور ہوگی، اور بسا اوقات انسان کو توفیق ملتی ہے، مگر ایک قدم ہی تو سفر کا نام نہیں. خدا کی طرف سفر تو لامتناہی ذات کی طرف سفر ہے. اس کا تو ہر قدم ایک مشکل قدم بھی ہے اور قدم بھی لامتناہی ہے، نہ ختم ہونے والے قدم ہیں. تو ایک آدھ نیکی کر کے اس پر خوش ہو کے بیٹھ جانا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے سب کچھ پا لیا، یہ انتہائی بے وقوفی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ پایا ہے وہ بھی کھویا جاتا ہے. ایسے ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے جنہوں نے کچھ پایا اور اس پانے کے تکبر نے ان کو ہلاک کر دیا. بڑے بڑے سر اونچا لیے پھرتے ہیں. کوئی ایک راز اتفاقاً مل گیا جو معمولی بات ہے. عارف باللہ کو تو روزانہ خدا تعالیٰ بے شمار نکات عطا فرماتا ہے اور وہ جھک کر قبول کرتا ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ میری کوئی چلاکی ہے. لیکن ایسے ایسے بیوقوف بھی آپ کو نظر آئیں گے جو ایک بات پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور بار بار وہ پوچھتے پھرتے ہیں لوگوں سے، اس کا جواب دو. میرے سوا کوئی اس کا جواب نہیں جانتا. وہ چھوٹا سا کوئی چٹکلا بے حقیقت بے معنی، اور اسی چٹکلے کے تکبر میں مبتلا ہو کر اگر کوئی نیکی تھی بھی تو بھی برباد کر بیٹھتے. کئی ایسے آدمی میرے سامنے میرے علم میں ہیں، بعضوں سے میری گفتگو ہوئی، بعضوں کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے یہ سوال کیا. ہم نے بہت پھرا ہے، بہت دیکھا ہے، اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا. مراد یہ نہیں کہ سوال کے جواب کی تلاش ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں، اور آپ لاکھ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں وہ صرف لاتے رہیں گے، نہیں اصل بات بتائیں گے، نہیں وہ ہوتی کچھ نہیں، بات بے حقیقت سی بات ہوتی ہے، اور سر پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے بھی نہیں ملا جواب. ایسے ایک دو آدمیوں سے واسطہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ان کی نفسانی حالت کو سمجھتے ہوئے ان کو لوگوں کے سامنے لاجواب کر دیا. بہرحال وہ سر اٹھا کے نہیں واپس جا سکا، اور اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ کہہ دے کہ ہاں میری تسلی ہو گئی. تو تسلی بھی خدا کا کام ہے، وہ بھی بندے کے بس کی بات نہیں. حضرت مسلم موعود کی خدمت میں بھی ایک ایسا صوفی پہنچا تھا ایک دفعہ، اور بڑے اس نے تکبر کے ساتھ کہا کہ میں چند سوال لے کے آیا ہوں، مجھے جواب دیں آپ فوری. آپ نے فرمایا بتاؤ. انہوں نے کہا یہ بتائیں اگر کوئی کشتی پر سفر کر رہا ہو اور کنارہ آ جائے تو کنارے پر پہنچنے کے باوجود کشتی میں بیٹھا رہے، اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کو آپ بے وقوف اور پاگل کہیں گے یا دانا سمجھیں گے؟ حضرت مسلم موعود نے فرمایا میرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ لامتناہی سمندر میں سفر کر رہا ہے تو جہاں کنارہ سمجھ کے اترا وہیں ڈوبا، اور اچانک وہ سمجھ گیا. جس مسئلے کا جواب اس کو دنیا میں کہیں نہیں ملا تھا وہ بے اختیار بول اٹھا کہ مسئلہ حل ہو گیا. وہ صوفیوں کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب خدا کو پا لیا تو عبادتوں کی کیا ضرورت ہے. خام خواہ 5 وقت کی نمازیں اور شریعت کی پابندی، یہ چیزیں تو خدا کے حضور اس کی تلاش کے لیے ہیں. جب انہیں پا ہی لیا تو پھر کیا ہے. مگر حضرت مسلم موعود بات کو سمجھ گیا اور کیسا عمدہ جواب دیا کہ تم اس کو پانے کا دعویٰ کر رہے جو لامحدود ہے اور تم محدود ہو، اس لیے جہاں یہ دعویٰ کیا وہیں غرق ہو جاؤ گے. تو تکبر ہے جو انسان کو غرق کر دیتا ہے، اور تکبر بھی اندھیروں کی پیداوار ہے. کبیر کہلانے کا حق صرف اس کا ہے جو جانتا ہے.
بس دیکھیں اس آیت کے ہر لفظ کو ہر لفظ کے ساتھ خدا نے ایسے رشتوں میں باندھا ہے کہ وہ ظاہری طور پر بھی دکھائی دیتے ہیں اور گہرائی میں بھی مسلسل چلتے ہیں. بس اگر تم کوئی بلندی چاہتے ہو، اگر عظمت چاہتے ہو، تو اللہ کے علم میں غرق ہو جاؤ اور اس کے علم کو اپنا لو، اس کے علم کے سائے تلے چلو، تب تمہارے لیے بچنے کا امکان ہے اور پھر تمہاری حفاظت ہوگی. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری نہ نیکی کی کوئی قیمت ہے، نہ بدی کی کوئی حیثیت، سب کچھ خدا کی نظر میں برابر ہی ہیں. یکساں دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہو، کبھی نیکی کے نام پر، کبھی بدی کے شوق میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر فرماتے ہیں، جب یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک یکسافی تعلق پیدا ہوتا ہے. دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی ہیں. یعنی اخفاء کی انتہا جو ہے یہ تبھی نصیب ہوتی ہے کہ سب دنیا نظر سے غائب ہو جائے، وہ دیکھ ہی نہ سکے. یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ وہ حالت تھی جس کو مسیح موعود نے پایا اور ایک اور سوال کے جواب میں اس کو ظاہر فرما دیا. یہاں آپ غائبانہ حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، اپنا مضمون نہیں بتا رہے ہیں. اس کو بھی اخفاء میں رکھا ہوا ہے کہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کے بغیر یہ بات نصیب ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کا تعلق اتنا بڑھ جائے اور اس کی ہمہ وقت حاضری اپنے سامنے، کہ آپ کی ہمہ وقت خدا کے حضور حاضری، یہ مضمون ساری زندگی کے ہر پہلو پر اتنا غالب آ جائے کہ باقی کوئی کچھ بھی نہیں رہا، ہر دوسری چیز فنا ہو چکی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے. اس وقت پھر خدا تعالیٰ اس آخری مقام کی نیکی کی توفیق بخشتا ہے جو اسرار میں سب سے بڑھ کر سر ہے. یعنی دنیا سے چھپا ہوا اور خدا کے تعلق کا وہ سر جس کا اس بندے کے سوا، جس کا خدا سے وہ تعلق ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا. بس یہاں سر دو معنوں میں ہے. ایک یہ کہ دنیا کی نظر سے جب وہ غائب ہو جاتا ہے یا دنیا کو غائب کر دیتا ہے تو ایک راز ہے جو کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا. جس نے مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اپنی نیکی چھپائی، جیسا کہ مسیح السلام نے فرمایا ہے، اب اس کے دفاع میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس کے اس فعل کو تکبر نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی ایک حالت، اور اس حالت کے بغیر اگر ایسا کرو گے تو یہ بھی ریاکاری ہے اور یہ بھی اپنے نفس سے چھپنے کی بات ہے. اس لیے سبھی حالتوں کے ساتھ ان نیکیوں کو ادا کرو، یہ بھی بڑا ضروری ہے. یعنی کہ آج میرا خطبہ سنا تو کل مجھ سے چھپا چھپا کے کریں اور سمجھیں کہ آپ نے اس مقام کو پا لیا ہے. کسی بت بنانے سے بت کی شکل کا انسان تو نہیں بن جایا کرتا. یہ وہ گہری حقیقتیں ہیں جو زندہ حقیقتیں ہیں. بت بنانے سے ان بتوں میں جان نہیں پڑ سکتی. اس لیے یہ حقیقتیں آپ کو بھی تب زندہ کریں گی اگر یہ خود زندہ ہوں گی. تو جہاں تقویٰ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ دل کا ایک جذبہ مختلف امکانات سے گزرتا ہوا آخر ایک فیصلے تک پہنچتا ہے، اور وہ ایک ایسے اخفاء کا فیصلہ ہے جس میں اور کوئی دنیا کا انسان اس سے باخبر نہیں رہتا. یہ وہ سر ہے جو اس کی نیکی کو حاصل ہوا، اس ہر چیز سے چھپ گئی. مگر مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس شخص کو زیبا ہے اور اسی کو اس کی توفیق ہے جس کی نظر میں ہمہ وقت خدا موجود. یہ ہے وہ اہم نقطہ جس کو سمجھے بغیر آپ اس نیکی کی نقل بھی ماریں گے تو نیکی کو ضائع کر دیں گے. اگر انسان کلیتاً اپنی نیکی کو ہر دوسرے وجود سے چھپا لے تو اس سے بڑا پاگل پن کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ اس وجہ سے چھپایا گیا ہو کہ جس کی خاطر ہے جو ہم وقت حاضر ہے، اس کی نظر میں آ چکی ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ اب کوئی اور اس کو دیکھے یا نہ دیکھے. بس ہم وقت خدا کے وجود کا تصور اور اس کی حاضری ہی ہے جو سر کو نیکی بخشتی، نیکی بنا دیتی.
اور یہ سر جب نیکی بنتا ہے تو ایک سر نہاں بن کر جو اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت کا سر ہے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے. اچانک اس سر میں سے ایک اور سر جاگ اٹھتا ہے، وہ اللہ کی ایسی محبت کا سر ہے جو خدا کو اس سے ہے، اس کو خدا سے ہے، دنیا میں کوئی پھر اس کا شریک نہیں ہوتا، کسی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ محبت کیسے پیدا ہوئی، کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، اور کس عالی مرتبے تک خدا اس محبت کے ذریعے اس کو پہنچا دے گا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ چند مالی پیسوں کی قربانی کے تعلق میں بیان ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا کتنا وسیع مضمون ہے. زندگی کی ہر نیکی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہر انسانی جذبے پر یہ بات چھائی ہوئی. اس کے ساتھ ایک صافی تعلق پیدا ہوتا ہے یہ الفاظ مسلم علیہ السلام کے. دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی ہیں، اور اہل دنیا کی تعریف اور مذمت کا اسے کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کہ دکھاوے کی خاطر تعریف سے بھی چھپتا پھرتا ہے، اس کی بلا سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہوتی ہے تو مانے کوئی نہیں. بسا اوقات ایسا انسان کو تجربہ ہوتا ہے، کوئی شخص جس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، بعض دفعہ وہ اس کی تعریف میں خط لکھتا ہے، تو جس نے واقعتاً اللہ کے لیے کی ہوتی ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی. وہ الفاظ اس کے دل میں کوئی کسی قسم کی بھی تحریک نہیں پیدا کرتے جو تعریف کو کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی تعریف خدا سے وصول کر چکا ہوتا ہے. اس لیے دوسری دفعہ وہ وہی سودا کسی اور کو نہیں بیچتا. تو اس طرح انسان اپنی نیکیوں پر نظر رکھ سکتا ہے، جیسے مسیح علیہ السلام نے باریک باریک مقامات پر نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. غرض بدیوں کے ترک پر اس قدر ناز نہ کرو. اب ایک اور مضمون شروع ہو گیا ہے، غرض بدیوں کے ترک پر اس قدر ناز نہ کرو جب تک نیکیوں کو پورے طور پر ادا نہ کرو گے. نیکیاں بھی ایسی نیکیاں جن میں نہ ریا کی ملونی نہ ہو، اس وقت تک سلوک کی منزل طے نہیں ہوتی. یعنی بعض ترک شر پر ہی نازاں ہوتے ہیں، ہم نے فلاں بدی چھوڑ دی، ہم نے فلاں بدی چھوڑ دی. بدی چھوڑنا تو کوئی حقیقت نہیں ہے، کس نیکی نے اس بدی کی جگہ لی ہے، یہ ہے اصل مضمون. اگر آپ صفائی کر کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی وہاں نہ لگائیں، خلا کے فلاح ہی رہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صفائی اس لیے کی جاتی ہے کہ گندگی پھینکی جائے اور اچھی چیز اس کی جگہ رکھی جائے، یا اچھوں کو وہاں آنے کی دعوت دی جائے. تو اگر خالی صفائی ہے، نہ اچھا سامان، نہ اچھے آنے والے لوگ، تو صفائی کا کیا فائدہ؟ فرمایا نیکیوں سے اپنے دلوں کو بھرنا، یہ مقصد بناؤ. اگر نیکیوں سے دلوں کو نہیں بھرو گے تو سلوک کی کوئی منزل طے نہیں ہوگی. بس بدیوں کا ترک نیکیوں کے استقبال کا ذریعہ ہے، اور جب تک نیکیاں حاصل نہ ہوں خدا کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی توفیق نہیں مل سکتی. آگے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو ریا حسنات کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ خس و خاشاک کو، اور جو نیکیاں ہیں ان کی حفاظت کے لیے پھر ایک اور مشکل. بدیاں دور کرو اور نیکیاں اختیار کرو، اور ریا کا ڈاکو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہر قدم پر دکھاوے کا جو شیطان ہے وہ ابتلا لے کر آتا ہے، اور مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے جیسے خشک گھاس پھوس کو آگ دکھا دی جائے، اس سے یہ نیکیاں جل جاتی. دراصل اس میں ایک اور گہرا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی جس میں اس کے ساتھ دکھانے کی تمنا ہو وہ ہری ہوتی ہی نہیں، وہ ہوتی ہی خشک گھاس کی طرح ہے. اور ریا بس وہ تیلی بنتی ہے جو خشک گھاس پھوس کو دکھا دی جاتی ہے، اس نے تو بھڑکنا ہی ہے، اس کے مقدم میں جل جانا ہے. ورنہ نیکیوں میں گیلی مٹی کا مضمون پایا جاتا ہے، اس کے اندر تراوت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رویدگی ہوتی ہے، سبزی اس سے نکلتی ہے.
اس کو تو تیلی جلا نہیں سکتی، اور تیلی جلانے کا دماغ میں تصور بھی نہیں آتا اس کے ساتھ. بس وہ جس کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کے جلانے کا انتظام بھی کرتا رہتا ہے. یہ قانون قدرت ہے. جیسے گھاس پھوس اکٹھا ہو جائے زیادہ کسی باغ میں، تو مالی ایک طرف کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس ڈھیر کو ایک دن تیلی دکھا کر اس کو خاک سے اپنے چمن کو پاک کر لیتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا سفر کرنے والوں کا حال ہے. جو ان کی ریا کی باتیں ہیں، شیطان ان کو تیلی لگاتا ہے اور وہ جل کر خاک ہو کر، جو اگر باقی کوئی نیکی رہ گئی ہے تو وہی رکھیں گی، باقی سب باتیں اس دنیا میں خاک ہو کر اگ جاتی ہیں. تو کوئی پتہ نہیں کہ ہم کتنی نیکیاں لے کر خدا کے حضور حاضر ہوں. اب اس مضمون پر نظر رکھیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہم نے پھل پھول اکٹھے کیے بظاہر، کتنے ہی سر و سمن سے اپنے نیکی کے چمن کو سجایا اور سمجھتے یہ رہے کہ یہ لہلہاتا ہوا باغ ہے، لیکن وہ تھا خشک گھاس پھوس، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ سوکھی ہوئی ٹہنیاں تھیں. اور ریا کے ہر شیطان نے ہر موقع پر اسے تیلی دکھائی اور آگ لگا دی. اور اگر آخر پر جا کر یہ آنکھ کھلے اور انسان کو پتہ چلے کہ مضمون کیا ہے، تو مڑ کر دیکھے گا تو جلے ہوئے چمن کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس حال میں خدا کے سامنے پہنچنا ہے کہ کچھ لے کر پہنچے. اور یہ وہ بات ہے جس کے لیے مسلسل تیاری، ہم وقت نگرانی کی ضرورت ہے. اور وہ جماعت جو مالی قربانیوں میں اس قدر عظیم بلند منازل طے کر رہی ہے، اس کے لیے تو اور بھی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. بس وہ سارے جو خدا کی خاطر ایک آنا پیش کرتے ہیں یا کروڑوں روپے پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی قربانیوں کی نگرانی کریں، اور اس نگرانی کے تعلق میں جو طریق مسیح موعود علیہ السلام نے سکھایا ہے، اس کے ذریعے ان کو باقی نیکیوں کی حفاظت کی بھی توفیق ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ میں نے ایک جماعتی سفر پر جانا ہے، اس لیے نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز یہاں جمع ہوگی اس کے ساتھ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان